کے جو شریف لوگ ہیں ان کو اس بات کی خبر ہو جائے. تو الغرض اس طریقے کا کوئی بھی کھٹکا جو انسان کے دل میں لگتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ برائی ضرور ہے. اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے خبردار نہ ہونے پائیں. یہ ایک اصول شریعت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اس کے بعد قرآن مجید اس حسن اخلاق کے تعلق سے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیات کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ مختلف لوگوں سے آپ کو حسن سلوک اختیار کرنا ہے، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا ہے. ایک آیت کریمہ جو سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 26، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجَنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 9 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ تم کو ان کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اور آیت کا آپ انداز دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے اس کا تذکرہ شروع کیا ہے. اللہ نے پہلے کیا کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ تاکیدی حکم جس چیز کا کرتا ہے، بلکہ جس کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کا نظام پیدا کیا ہے کہ اس کو پہچانا جائے، اس کی توحید کو جانا جائے. اس عظیم فلسفے کے تذکرے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا کہ ان کے ساتھ تمہیں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے. تو اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حسن اخلاق کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے فوراً بعد اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہے. جن 9 لوگوں کا تذکرہ ہے ان میں سب سے پہلا تذکرہ والدین کا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ انسان کو حسن سلوک اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں ہم صرف والدین کے تعلق سے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ورنہ اگر ہم بات کریں تو جن لوگوں کا اور تذکرہ کیا گیا ہے یہ بہت لمبی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے تعلق سے دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا کہ تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہاں بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات سے شروعات کی ہے وہ وہی توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے ہمیشہ سے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب تم نے یہ جان لیا کہ اس کا پہلا حق کیا ہے، اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرو گے، فوراً حقوق اللہ کے تذکرے کے بعد حقوق العباد کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ جیسے سب سے بڑی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ہے، اس کے خالص عبادت کی ہے، حقوق العباد میں سب سے بڑی اہمیت کس کی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو گے، احسان کا سلوک کرو گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسن سلوک کا کیا معیار ہونا چاہیے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان میں سے ایک یا دونوں اگر تمہاری زندگی میں تمہاری حیات میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں ہوں یا ایک ہو، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اب دیکھیے اصل جو احسان کا یا اچھے سلوک کا جو معیار ہوتا ہے، جو اس کی جانچ اور پرکھ ہوتی ہے، یہ اس وقت سب سے اہم ہوتی ہے جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں. جب تک
ان کی ایک عمر ہوتی ہے، چاہے جوانی کی ہو یا ایک ادھیڑ عمری جس کو کہتے ہیں، اس وقت جو معاملہ ہوتا ہے تو عموماً ان کے ساتھ اچھا برتاؤ لوگ کرتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. لیکن جب یہ ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتے ہیں تب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب تک وہ ماں باپ جو بچوں کو بہت پیارے تھے اب ان کو وہ بوجھ محسوس کرنے لگتے ہیں. یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں جب ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، یہ کوئی چیز کما نہیں سکتے ہیں، یا یہ کہ بہت ساری مرتبہ اپنی ضروریات کے لیے بھی خود اپنے بچوں پر منحصر ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات خود سے پوری نہیں کر سکتے ہیں، ان کے اخراجات خود سے نہیں اٹھا سکتے ہیں، یا یہاں تک کہ جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، حاجات کی ضروریات ہو، دیگر ضروریات ہوں، ان کا نہانا دھونا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، جب اگر یہ مجبور ہو جائیں تو اس وقت انسان کی سب سے اہم امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اب کیسا سلوک کرتا ہے. اور سب سے زیادہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا جو معاملہ ہوتا ہے اور جو ویوہار ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں ہی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاص ذکر کیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بھی اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہاری زندگی میں، فلا تقل لہما اف، انتہا جو احسان کی ہے، حسن سلوک کی ہے، وہ یہ کہ دیکھو وہ تمہارے ساتھ کیسا ہی برتاؤ کریں. بڑھاپے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے جس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اس وقت یادداشت بھی کم ہو جاتی ہے، اور لازمی طور سے فطری طور سے کچھ چڑچڑاپن لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طریقے کی ظاہر سی بات ہے کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جب تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپ سے ان کی توقعات بڑھ جاتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے لیے دیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، آپ ان کے زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ وقت بتائیں. اس طریقے کی فطری کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اسی وقت ان سے اکتانا شروع کرتے ہیں اور نافرمانیاں کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی تلقین کی ہے کہ دیکھو اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے دونوں ہو یا ایک ہو، فلا تقل لہما اف، ڈانٹنا پھٹکارنا یا اس طریقے کی باتیں بہت دور، دیکھو تمہارے زبان سے اف نہیں نکلنا چاہیے. فلا تقل لہما اف، اف کس کو کہتے ہیں؟ آپ چلتے چلتے اچانک آپ کو ٹھوکر لگ گئی ہے، بس معمولی سی ٹھوکر لگ گئی اور آپ کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے، اف او، اس طریقے کے الفاظ انسان سے نکل جاتے ہیں، یعنی انتہائی معمولی تکلیف تھی لیکن غیر متوقع تھی. وہ لفظ جو نکلتا ہے وہ بھی غیر متوقع ہوتا ہے، یعنی انسان چاہ کر کے اس کو نہیں بولتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو بہت بڑی تکلیف پہنچی ہے اور اب جان بوجھ کر وہ اس پہ شکایت کر رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایک فطری طور سے معمولی سی کوئی تکلیف تھی اور اس کو توقع نہیں تھی کہ ایسا کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آئے گا، اور بس زبان سے نکل گیا اف اوہ. بہت سارے لوگوں کو اور اس طریقے کی، یا اگر اچھی تربیت ہے تو یا اللہ، اس طریقے کی جو الفاظ غیر فطری طور سے نکلتے ہیں جو ایک معمولی سی تکلیف کے طور پر ہوتے ہیں، اور اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے تمہارے زبان سے اس قسم کے الفاظ بھی نہیں نکلنے چاہیے. فلا تقل لہما اف وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرو تو بہترین انداز میں بات کرو، قولا کریما، نرم گفتگو کرو، ایسی گفتگو جو ان کے دل کو بھائے، ایسی گفتگو، ایسی بات جو ہرگز ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے، انہیں بری نہ لگے. قولا کریما، انتہائی نرم بات کرو. چاہے آپ ان جنرل بھی اگر کوئی بات ان سے کہہ رہے ہیں تو قولا کریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کریں. مثلا آپ عموماً اگر بہت اچھے موڈ میں ہیں تب آپ کسی کے ساتھ جیسے نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا شخص آپ کے بیچ میں آ گیا ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے، یا اسی طریقے سے آپ جب بہت اچھے حالات میں ہوتے ہیں اور جس کے ساتھ آپ پیار سے، محبت سے اور نرمی سے جو گفتگو کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قولا کریما. تو آپ جب بھی اپنے ان ماں باپ سے بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بالکل نرمی سے بات کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے رحمت کے بازو بچھا دو، رحمت کے بازو بچھا دو. مطلب یہ ہے کہ تم ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہو اور جتنا احسان کا سلوک ان کے ساتھ کر سکتے ہو یہ آپ کو کرنا ہے. جو اسلوب قرآن کریم کا ہے یہ بہت پیارا اور بہت عظیم اسلوب ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں اگر کہیں